الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں چند گھنٹوں کا مسافر، چند لمحات کا مسافر، ایک محلے سے دوسرے علاقے اور محلے میں سفر کرنے والا مسافر اگر رستہ بھول جائے، رستے میں بھٹک جائے تو کتنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خصوصاً ایسے مواقع اور ایسی جگہوں پر پہنچ جائے جہاں بہت زیادہ اندھیرا ہو اور سناٹا ہو اور فیملی ساتھ ہو، تنہائی ہو، کتنی بے چینی آتی ہے اور کتنی زیادہ دل کے اندر ایک بوجھ اور دماغ پر بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ میں رستہ بھول گیا ہوں۔ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے تھے اس مقصد اور اس منزل سے ہم ہٹ چکے ہیں، اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو، اب یہ رستہ نہ بھولے اور اس کو راستے میں تکلیف نہ آئے، پریشانی نہ آئے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کا حل کیا ہے اس کے پاس؟ بھائی آپ اپنی لوکیشن مجھے بھیج دیں تو میں آپ تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ چند لمحات کے سفر کے لیے لوکیشن کا بندوبست کرتا ہے تاکہ اس کا یہ سفر ٹینشن فری ہو کر آسانی کے ساتھ گزر جائے اور اسے تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ نہ کرے میرے عزیزو، رستہ بھول جائے تو رستہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، گلیاں کتنی خوبصورت کیوں نہ بنی ہوئی ہو، موسم کتنا ہی خوشگوار کیوں نہ ہو، درخت کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگے ہوئے ہوں، پر یہ ساری چیزیں اسے کوئی سکون نہیں دے سکتی۔ جب یہ چند لمحات کا مسافر اگر رستہ بھول جاتا ہے تو اتنی تکلیف میں آ جاتا ہے اور رستہ نہ بھولے اس کے لیے اتنا بندوبست کرتا ہے، تو میرے عزیزو یہ دنیا کا مسافر، یہ انسان جس نے آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا سفر طے کرنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس سفر کے اندر یہ جو دنیا کی اس کی زندگی کا سفر ہے جو مسافری کے اندر گزار رہا ہے، اسے پتہ کوئی نہیں ہے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، میرا بڑھاپا کیوں ہے، میری بیماری کیوں ہے، میری صحت کیوں ہے۔ یہ زندگی میں انسان چلتے 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 بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے یہ نرم و نازک انسان، یہ بڑا صاف ستھرا رہنے والا انسان، یہ بڑا نازک رہنے والا انسان، یہ قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنا دیا جاتا ہے۔ آخر یہ سارا سفر اس نے کیوں کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، یہ کسی کو پتہ نہ ہو اور کسی کو قرآن کی صورت میں اپنی منزل کی لوکیشن کا علم نہ ہو، نبی کی صورت میں اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، وہ دنیا کی زندگی سکون کے ساتھ گزار لے، وہ دنیا کی زندگی راحت کے ساتھ گزار لے، وہ دنیا کی زندگی اطمینان کے ساتھ گزار لے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب چند لمحات کا سفر کرنے والا مسافر اتنی پریشانی میں آ جاتا ہے تو یہ 60 سال 70 سال 80 سال 50 سال سفر کرنے والا مسافر، یہ زندگی میں اسے منزل کا پتہ کوئی نہ ہو، اپنے مقصد کا علم نہ ہو اور وہ سکون والی زندگی گزارتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے، یہ کسی دنیاوی تعلیمی ادارے میں آپ کو نہیں بتائی جائے گی، یہ بات کسی دنیاوی ماحول میں نہیں بتائی جائے گی،
یہاں صرف اور صرف قرآن بتائے گا، اللہ بتائے گا، نبی کا علم آ کر کھڑا ہوگا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. سارا دنیاوی علم یہاں آ کے اندھا ہو جاتا ہے. نبی کا علم یہاں آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی تم دنیا میں آئے کیوں ہو؟ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تم نے یہ سفر کیوں طے کرنا ہے؟ کیسے شروع کرنا ہے؟ کیسے ختم ہوگا؟ قرآن بتائے گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سنو، دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو، اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہو، اللہ کو پہچاننے کے لیے آئے ہو. مقصد زندگی یہ ہے. اور آج میرے عزیزوں اتنا غلط سبق پڑھایا گیا، اتنا غلط سبق بتایا گیا، ایسا ماحول بنایا گیا کہ بچہ ہو یا نوجوان ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، غریب ہو یا امیر ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ میرا مقصد کیا ہے. صرف اور صرف دماغ میں یہ مقصد ہے کھانے کے لیے دسترخوان پہ بہترین قسم کے آئٹمیں ہو، جسم پہ بہترین قسم کا لباس ہو، رہنے کے لیے بہترین قسم کا مکان ہو، اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین اور خوبصورت قسم کی بیوی میرے ساتھ ہو. بس یہ میرا مقصد زندگی ہے. اولاد کو اچھا پڑھا لوں، اچھا لکھا لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں. اور اصل مقصد زندگی جو ہے اس سے سب بے خبر ہے. اولاد کو پڑھاتے بھی ہیں، اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر لاکھوں ہزاروں روپے خرچ بھی کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی کیا میری اولاد کی زندگی میں سکون آتا ہے؟ کیا ہماری اولاد خوش رہتی ہے؟ کیونکہ مقصد نہیں بتایا گیا. مقصد نہیں بتایا گیا. اس کی مثال تو میرے عزیزوں ایسی ہو گئی نا، جیسے ایک طالب علم میں ایک بچہ ہے، وہ امتحان سینٹر جاتا ہے، امتحان ہال اسے جانا ہے، سینٹر جانا ہے اپنے پیپر اور اپنا امتحان دینے کے لیے. اب وہ اس فکر میں لگ گیا کہ میں ایسی سواری ہوگی تو امتحان ہال جاؤں گا، سینٹر جاؤں گا امتحان دینے کے. اچھا بھائی، ایسی سواری کا بندوبست کر کے اسے پہنچا دیا گیا. اب اسے آگے یہ فکر لگ گئی کہ ایسی سیٹ ہونی چاہیے تب جا کر میں امتحان دوں گا، ایسی روشنی کا بندوبست ہو، ایسی ہوا کا بندوبست ہو، وہاں ایسے پانی کا میرے لیے بندوبست ہو، اور ایسی آرام دہ جگہ میرے پاس ہو تو جا کر میں امتحان دوں گا. اب وہ اس چکر کے اندر لگ گیا، امتحان کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا. اب اس نے پیپر لیا اور خالی پیپر واپس اپنا نام لکھ کر حوالے کر دی. اب اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے؟ یہ ہوشیار ہے کہ نادان ہے؟ اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ جس مقصد کے لیے یہاں اس کو بھیجا جا رہا تھا، جس مقصد کے لیے اس کی تیاری کرائی گئی تھی، اس نے اس مقصد پر توجہ نہیں دی، ضرورت کے پیچھے پڑ گیا. یہ ضروریات تو زندگی کی میرے عزیزوں مقصد میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہیں. اگر ضروریات پوری نہ بھی ہونا تو بھی انسان مقصد سے نہیں ہٹا کرتا، مقصد انسان کا ہدف ہوتا ہے کہ میں نے مقصد کو حاصل کرنا ہے. اور جن کے دل و دماغ میں یہ مقصد ہے، قرآن کہتا ہے اولئک ھم خیر البریہ، بہترین لوگ ہیں، خیر والے لوگ ہیں. اور جو بغیر مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں، اولئک ھم شر البریہ، یہ شریر ہیں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ زمین پر بوجھ ہے، زمین پر بوجھ ہیں. یہ مقصد جو سامنے کوئی نہیں. اس مقصد کو سامنے رکھنے کے خاطر میرے عزیزوں جتنی بڑی قربانی دینی پڑے، اس قربانی دینے سے مسلمان کبھی دریغ نہیں کیا کرتا. مسلمان کبھی دریغ نہیں کیا کرتا، چاہے دینی قربانی ہو چاہے دنیاوی قربانی ہو. آپ دیکھیے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے صحابہ کو ایمان اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے نبی کی غلامی والی زندگی گزارنے میں مکہ مکرمہ جیسے شہر میں پریشانی ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، پرابلم تھی. مشرکین مکہ تنگ کر رہے تھے.
قربانی دی، کہا ہجرت کر لو، دینی قربانی بھی دی اور ظاہری قربانی بھی دی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ راستے میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کہا ابو سلمہ تم نے ہماری سرزمین پہ رہتے ہوئے اتنی دولت کمائی تھی، اتنا مال جمع کیا تھا، ہم تمہیں ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ ہماری سرزمین میں رہتے ہوئے کمائی ہوئی دولت کو تم کہیں اور لے کے جاؤ، سارا مال ہمارے حوالے کرو۔ چنانچہ سارا مال ان کو دے دیا۔ پھر آگے گئے تو سسرال والے کھڑے ہو گئے کہ ابو سلمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہماری بیٹی کو دوسری جگہ لے کے جاؤ، ہماری بیٹی ہمارے حوالے کرو۔ بیوی بھی چلی گئی۔ تھوڑا آگے گئے تو اپنے کھڑے ہو گئے، ابو سلمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری اولاد کو تم کہیں اور لے جاؤ، ہمارے خاندان کے فرد کو ہم نہیں برداشت کریں گے۔ بیٹا بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ اس انداز سے تکلیف آئی اور اس انداز سے ہجرت کر کے آیا ہوں کہ سب کچھ چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ بڑی بہترین تجارت کر کے آئے، نفع کا سودا کر کے آئے ہو، سب کچھ چلا گیا پر ایمان تم نے بچا لیا، تم نے ایمان اپنا بچا لیا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ وہ اس لیے ہجرت کر رہے ہیں، اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں کہ ایمانی اسٹیٹس، اعمال کا اسٹیٹس، ایمانی مقام، اعمال کا مقام، اعمال کی طاقت، ایمان کا نور یہ بڑھ جائے، یہ مضبوط ہو جائے، یہ زیادہ ہو جائے۔ اور میرے دوستو آج ہم بھی دوسرے ملکوں میں جانا پسند کرتے ہیں، کیوں؟ دنیاوی اسٹیٹس بلند ہو جائے گا، دنیاوی زندگی بہتر بن جائے گی۔ سوچ ہے نا، سوچ ہے، اللہ کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہا، یہ تو بڑی بے وقوفی والی سوچ ہے، نادانی والی سوچ ہے۔ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ جس میں انسان کی نسلوں کا ایمان، نسلوں کا اسلام، نسلوں کے اعمال صالحہ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں جائیں گے، اور جا رہا ہے کیوں؟ اسٹیٹس بلند ہو جائے گا۔ ارے میاں اسٹیٹس تو یہ ہے کہ زندگی کے اندر پہلے جب نماز پڑھتا تھا تو صرف ٹکرے مارا کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا ایک فرض کی ادائیگی کی سوچ ہوتی تھی، اب نماز پڑھتا ہے مقصد سامنے ہوتا ہے کہ اس نماز سے مجھے میرے اللہ کا قرب کتنا ملا، اس ذکر سے میرے اللہ کا تعلق کتنا نصیب ہوا، اس قرآن کی تلاوت سے مجھے اللہ کتنا نہ ملا، اللہ کی محبت کتنی آئی۔ اسٹیٹس بلند ہو گیا، اسٹیٹس اونچا ہو گیا۔ بچہ پیپر دے کے آتا ہے، ایک فرض تھا، ایک وظیفہ تھا، ایک ذمہ داری تھی، ایک بوجھ تھا، کندھے سے اتر گیا، جان چھوڑ گئی، نہیں، فکر میں لگا رہتا ہے، ماں باپ فکر میں لگے رہتے ہیں، نتیجہ کیا آیا، رزلٹ کیا آیا، کیسے پیپر کیا بیٹا، پوچھتے ہیں کس آنسر کا آپ نے کیا جواب لکھا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور ہم جو یہاں بار بار آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مقصد سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، مقصد پیش نظر نہیں ہے، ذکر ہو رہا ہے لیکن مقصد پیش نظر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے پر مقصد پیش نظر نہیں ہے، دعا ہو رہی ہے پر مقصد پیش نظر نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بے مقصد عمل، اس کا نور اور اس کا اثر جو زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ ظاہر نہیں ہو رہا۔ اور پتہ نہیں روحانیت کو کیا اپنے دل و دماغ کے اندر سمجھ لیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا حال تھا؟ وہ ہماری طرح اپنی بازار کی زندگی بھی گزارا کرتے تھے، وہ ہماری طرح اپنے محلے کی گلیوں سے بھی گزرا کرتے تھے، وہ ہماری طرح تجارت بھی کیا کرتے تھے، معاملات بھی کیا کرتے تھے، رہن سہن بھی ان کا تھا، معاشرت بھی ان کی تھی، غمی خوشیاں بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، بیماری اور صحت کے معاملات بھی تھے، گھر کے معاملات بھی تھے، ساری چیزیں تھی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کاروبار کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گھر بار میں بھی ان کے سامنے اللہ مقصد ان کے سامنے اللہ ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ بازار میں بھی، گلی کوچوں میں بھی، معاشرت کے اندر بھی، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، ہر وقت ان کے سامنے ان کا اللہ نظر آ رہا، اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تجارت سے منع نہیں کیا،
غمی منانے سے منع نہیں کیا, خوشی منانے سے منع نہیں کیا, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع نہیں کیا, لیکن ان سب کو اس انداز سے وہاں وقت گزارنا ہے کہ ہمارے سامنے اللہ ہو, مقصد زندگی میرے سامنے ہو, بس مقصد زندگی میرے سامنے ہو. مقصد زندگی کے بغیر یہ چیزیں شرمندگی کا سامان ہے. مقصد زندگی بندگی ہے, اور زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. بغیر بندگی کے زندگی شرمندگی ہے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ, میں جنگل میں جانا چاہتا ہوں, مجھے آپ اجازت دے دیجئے میں جنگل میں چلے جاؤں اور میں وہاں جا کر وقت گزاروں, کچھ روحانیت حاصل کر لوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے یہ چیز اللہ نے منع کر دی ہے. میری امت کے لیے اس طرح نہیں ہے. ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں روحانیت مل جائے تو رہبانیت نہیں, رہبانیت کے بغیر میں تمہیں ایک آسان سا عمل بتاتا ہوں. ہر نماز سے کچھ وقت پہلے مسجد میں آ جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کر لو. اللہ نے پچھلی امتوں کو جو جو جنگلوں میں رہبانیت گزارنے اور وقت گزارنے کی وجہ سے, چلے لگانے کی وجہ سے روحانیت عطا کی تھی, اللہ وہ سب تمہیں عطا کر دے گا, وہ سب تمہیں اللہ دے دے گا. مقصد زندگی سامنے ہو کہ دنیا میں آیا کیوں, میرے آنے کا مقصد کیا ہے. آج میرے عزیزوں ہم دنیا میں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے نا جو جانور ہم سے زیادہ اچھا استعمال کرتا ہے. اچھے کھانوں کے چکر میں پڑ گئے, درندے ہم سے زیادہ تازہ گوشت روزانہ اچھا کھاتے, اچھے لباس کے چکر میں پڑ گئے. آج آپ دیکھیے کتنے جانور ہیں, کتنے پرندے ہیں, ان کے پر دیکھیے, ان کے ظاہری حسن دیکھیے, سبحان اللہ کتنا اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا. بہترین عمدہ مکان کی چکر میں ہم لوگ پڑ گئے. چونٹیاں ہم سے بہترین اپنا مکان بنا لیتی ہیں. انسان کیا بنائے گا جو خوبصورت اور جو بہترین چونٹیاں بناتی ہیں, اپنا مکان مضبوط بناتی ہیں, اور نہ جانے کن کن چیزوں کے پیچھے الجھ گئے اور اپنے مقصد سے ہٹ گئے, اپنے مقصد کو بھول بیٹھے. اس وجہ سے میرے عزیزوں آج ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی سے ہٹ چکے ہیں. اگر انسان مقصد زندگی پر آ جائے, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, تمہیں کیا پتا اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان وہاں تیار کر کے رکھا ہے. بس اتنا اللہ بتا رہا ہے کہ تمہاری ٹھنڈک کے لیے بے شمار چیزیں اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مقصد زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارے اور شرمندگی اسے نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیزو ہر وقت ہمارے سامنے ہمارا مقصد ہو, ہر وقت ہمارے سامنے مقصد ہو کہ دنیا میں کیوں آیا, دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے. جب دنیا میں میرے عزیزو ہم اپنی مرضی سے آئے, کیا دنیا سے انسان اپنی مرضی سے جاتا ہے؟ جب آیا اپنی مرضی سے نہیں ہے اور جب جائے گا اپنی مرضی سے نہیں, تو اپنی منزل, اپنے لیے مقصد کا تعین, اپنے لیے راستہ خود کیسے متعین کر سکتا ہے, خود کیسے متعین کر سکتا ہے. آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر کوئی چیز انسان لیتا ہے, کوئی چیز آپ نے لے لی, بلب لے لیا مثال کے طور پر, لائٹ لے لی. اب یہ لائٹ خراب ہو گئی, اب خراب ہونے کے بعد اس کی کیا قیمت ہوگی, کیا قیمت ہوگی؟ کچھ بھی قیمت نہیں. اسی طرح آپ نے فریج لے لیا, اے سی لے لیا, کوئی بھی چیز آپ نے لی وہ خراب ہو گئی, اب اس کا مقصد نہیں رہا تو اس کی کیا قیمت ہوئی؟ کوئی قیمت نہیں, کچرا ہو گیا, وہ کوئی قیمت نہیں ہوئی اس کی. تو میرے عزیزوں اسی طرح انسان جب دنیا کے اندر بے مقصد ہو کر زندگی گزارتا ہے, وہ آسمان والوں کی نگاہ میں کچرے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, بے قیمت ہو جاتا ہے. تو آسمان والے نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے, اور اس مقصد کے ساتھ اگر وہ زندگی گزارتا ہے, پھر ایسا نہیں کہ اس پر آزمائش نہیں آئے گی, ایسا نہیں ہے کہ اسے بیماری نہیں آئے گی, ایسا نہیں ہے کہ اسے تکلیف نہیں آئے گی. وہ سارے چیزوں سے دور سے وہ بھی گزرے گا, لیکن ان ساری چیزوں میں اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا اللہ سے تعلق مزید بڑھ جائے گا. عجب لامر المؤمن, اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, فرمایا مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے. ان اصابته ضراء ان اصابته سراء, اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے
حمید اللہ، وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، وشکر اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، حمید اللہ، اس میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، فصبر اللہ، اور صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے۔ تو پہلی صورت کے اندر جب اللہ نے انعامات کیے، اللہ کا شکر ادا کیا، شکر کی جنت مل گئی، اور دوسری صورت کے اندر اس نے صبر کیا، اللہ نے اس صبر پر اس سے یہ اجر دے دیا کہ اسے صبر کی جنت دے دی۔ تو مومن تو ہر حال میں کمائی کر سکتا ہے جب اس کے سامنے مقصد زندگی ہو، اور مقصد زندگی سامنے نہیں ہو، تھوڑی سی بھی آزمائش آ جائے، تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور کہاں سے کہاں نکل جایا کرتا ہے، اور دور نکل جایا کرتا ہے، اور دور چلے جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہر وقت ہمارے سامنے ہمارا مقصد زندگی ہو، ہر وقت ہمارے سامنے مقصد زندگی کی باتیں ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، کہ آخر اللہ نے مجھے زبان کیوں دی ہے، آخر اللہ نے مجھے آنکھیں کیوں دی ہیں، یہ پیشانی اللہ نے مجھے کیوں دی ہے، یہ کان اللہ نے مجھے کیوں دیے ہیں، یہ دماغ اللہ نے مجھے کیوں دیا ہے، یہ دل اللہ نے مجھے کیوں دیا ہے، یہ اعضاء و جوارح اللہ نے مجھے کیوں دیے ہیں، یہ جوانی اللہ نے مجھے کیوں دی ہے، یہ بڑھاپا اللہ نے مجھے کیوں دیا ہے، یہ صحت اللہ نے مجھے کیوں دی ہے، یہ نعمتوں کی بہاریں آخر اللہ نے مجھ پر کیوں کی ہوئی ہیں، یہ سب اس لیے کی ہوئی ہیں تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ان ساری نعمتوں میں اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کی بندگی میں میری زندگی میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے، اور اس کا تعلق، اس سے تعلق، اس کی محبت، اس کا قرب یہ مستقل بڑھتا رہے۔ میرے عزیزوں، جب دنیا کی زندگی انسان اس انداز سے گزارے گا تو آخرت کی جو اللہ نے بے شمار نعمتیں اس کے لیے مقرر و متعین کی ہوئی ہیں، دنیا کی زندگی میں اللہ اس کو اس کی وہاں کے ایک جھلک سکون کی صورت میں، راحت کی صورت میں، اطمینان کی صورت میں، اور اسی طریقے سے اللہ اسے اولاد میں خوشیوں کی صورت میں دکھا دے گا اور عطا کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو، اپنے بچوں کے لیے تعلیمی اداروں کے انتخاب کو ہمیں درست کرنا پڑے گا، جہاں یہ سبق پڑھایا جاتا ہو کہ دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا میں جب بچہ آتا ہے روتا ہے، سارے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی ایسی گزر جائے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو یہ دنیا سے جانے والا یہ ہنس رہا ہو اور سارے رو رہے ہوں۔ سب رو رہے ہوتے ہیں نا جب انسان دنیا سے جاتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے سارے ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ رو رہا ہوتا ہے، جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے سارے رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ دنیا کی زندگی ایسی بندگی کے ساتھ گزر جائے کہ دنیا سے ہنستا ہوا جائے، اور آسمان پر فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوں، اللہ بھی اس کے لیے فرما رہے ہوں، فرشتوں نے ان کے استقبال کی تیاریاں کی ہوئی ہوں۔ یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے کامیابی والی زندگی۔ اور آج ہمیں جو سبق پڑھایا گیا نا، کامیابی اس چیز کا نام ہے۔ دنیا بنا لو بھائی، 4 پیسے تمہارے پاس ہونے چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے، دنیا بنا لو۔ ایمان، اعمال صالحہ، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا نادان ترین انسان ہے، ایسا انسان دنیا کا نادان ترین انسان۔ ابو سلمہ سب کچھ لوٹا دیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نفع کا سودا کر کے آیا۔ اور آج دنیا کے کسی نادان کے سامنے یہ بات کہی جائے تو کیا کہے گا؟ اور یہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا یار، ایسی بھی کیا ضرورت تھی؟ بے وقوف ہے نا، نادان ہے نا، کم عقل ہے۔ کم عقل کیا، عقل ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی عقل ایک طرف، ساری دنیا کے انسانوں کی سوچ ایک طرف، ساری دنیا کے انسانوں کی بلندیاں ایک طرف، ویژن ایک طرف، اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور میرے نبی کی عقل اور میرے نبی کا ویژن اور میرے نبی کی بات، اس کے آگے ان کی ساری دنیا کی چیزوں کی، ساری دنیا کی عقلوں کی، ساری دنیا کے ویژن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی رتبہ اور مقام ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نفع کا سودا کر کے آگے۔ میرے دوستو، اب رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، یہ رمضان زندگی کی تیاری ہے۔ زندگی کے مقصد کو پہچاننے کے لیے اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ 1 مہینہ رہ گیا، صحابہ اکرام اللہ والے
اللہ کے نیک لوگ 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کا اہتمام کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اور وہ تیاری کیا ہوتی تھی؟ بھائی سموسے کا بندوبست کرنا ہے, گوشت کا بندوبست کرنا ہے, کباب کا بندوبست کرنا ہے. نہیں, وہ تیاری یہی ہوتی تھی کہ کس طرح میری زندگی میں بندگی کا اور اہتمام آ جائے, قرآن کی تلاوت میری رمضان میں بڑھ جائے, آج سے اس کی پریکٹس شروع ہو جائے, ذکر میرا رمضان میں زیادہ ہو جائے, آج سے اس کی پریکٹس شروع ہو جائے, دعائیں میری رمضان میں زیادہ ہو جائیں, آج سے اس کی پریکٹس شروع ہو جائے, سجدے میرے رمضان میں زیادہ ہو جائیں, آج سے اس کی مشق شروع ہو جائے, اللہ سے قرب میرا رمضان میں زیادہ ہو جائے, آج سے ان اعمال کی پریکٹس ہو جائے, مسجد کے اندر میرا وقت زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں گزرے, آج سے اس کی پریکٹس اور آج سے مسجد میں وقت دینے کا اہتمام شروع ہو جائے, تاکہ میرے عزیزوں یہ 6 مہینے پہلے سے کیا کرتے تھے, ہم کم از کم 1 مہینہ پہلے سے تو شروع کر دیں, ہم ابھی سے تو کم از کم شروع کر دیں, تاکہ رمضان المبارک کے لمحات ان اعمال کے ذریعے جن کے ذریعے اللہ قیمتی بناتا ہے ہمارے قیمتی بن جائیں. اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے والا, عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.